بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم گریڈ 7 انگلش کا لیسن نمبر 1 جس کا عنوان ہے ایڈونچرز آف ایزابیل، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں ان کی میننگز بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایڈونچرز، ایک چھوٹی سی لڑکی ایزابیل جس نے مختلف کارنامے سر انجام دی ہیں، اور ایڈونچرز وہ ہوتا ہے کہ جو مہیر العقول، عقلوں کو دنگ کرنے والا، فہم و فراست سے بڑھ کر کوئی چیز ہو جو انسان عام معمولی حالات میں نہیں کر سکتا. تو اس ایزابیل کی ملاقات مختلف چیزوں سے ہوتی ہے، تو ان سے مل کر اس کا کیا رویہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، اس لیسن میں ہمیں پتہ چلے گا. ایزابیل met an enormous bear. Isabel didn't care. ایزابیل کی ملاقات ہوئی، ملاقات ہوئی an enormous، بہت بڑے، bear کے ساتھ، ریچھ کے ساتھ. and Isabel didn't care. ایزابیل نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی. ریچھ کو دیکھ کر ذرا بھی اس کو خوف، ڈر نہیں ہوا اور اسے ذرا بھی اس نے پرواہ نہیں کی. The bear was hungry. ریچھ بھوکا تھا. The bear was ravenous. اور وہ بہت بے چین اور بےتاب تھا، بھوکیا تھا. The bear big mouth was cruel and cavernous. ریچھ کا بڑا منہ سفاکانہ، ظالمانہ اور cavernous، پہاڑ کی طرح، یعنی پہاڑ کا دانا جیسے دہنا ہوتا ہے نا، اس غار کا، ایک غار کا جو دہنا ہوتا ہے اس کی طرح اس کا منہ تھا. The bear said, Isabel, glad to meet you. ریچھ نے کہا، ایزابیل، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی. How do Isabel now? I'll eat you. How do Isabel? کیسی ہو تم ایزابیل؟ Now I'll eat you. اب میں تمہیں کھا جاؤں گا. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. Isabel didn't worry. بالکل اسے کوئی فکر نہیں ہوئی، بالکل پریشان نہیں ہوئی. اور ایزابیل، سکریم ہوتا ہے چیخنا چلانا، نہ وہ چیخی چلائی. ڈیڈنٹ سکریم. اور سکری ہوتا ہے خوف سے بھاگ جانا، تو وہ نہ چیخی چلائی اور نہ ہی خوف سے بھاگی. پھر کیا کیا اس نے؟ شی واشڈ ہر ہینڈس. اب ریچھ اتنا بڑا سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو کھانے کے لیے تیار ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھو رہی ہے. شی واشڈ ہر ہینڈس، اس نے اپنے ہاتھ دھوئے. اینڈ شی اسٹریٹنڈ ہر ہیئر اپ، اور اپنے بالوں کو بنایا، سیدھا کیا. دین ایزابیل کوائٹلی ایٹ دا بیئر اپ. اور پھر ایزابیل نے کوائٹلی، بڑی خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ایٹ کھا لیا، دا بیئر اپ، ریچھ کو کھا گئی. اس کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک جائنٹ سے، دیو قامت شکل کی چیز، جو بہت بڑا جن بھی ہو سکتا ہے اور دیو بھی ہو سکتا ہے. ایزابیل میٹ اے ہیڈیس جائنٹ. ایزابیل سے ملاقات ہوئی ایک نفرت انگیز جن سے یا دیو سے. ایزابیل کنٹینیوڈ سیلف ریلائنٹ. ایزابیل نے جاری رکھا سیلف ریلائنٹ، خود اعتمادی، بھروسہ، اپنے اوپر اعتماد. پہلے بھی وہ مل کے آ گئی تھی ریچھ سے، اس وقت بھی وہ نہیں پریشان ہوئی اور وہ بڑے پر اعتماد تھی. اور اب جب کہ اس کو ایک جائنٹ ملا ہے، اس وقت بھی وہ سیلف ریلائنٹ ہے. اس کا جو وہ رویہ تھا، اس کا جو انداز تھا، وہ اسی طرح پر اعتماد تھا. The giant was hairy. The giant was horrid. hairy ہوتا ہے بالوں والا اور horrid ہوتا ہے بدصورت اور خوفناک. تو جو جن تھا یا دیو تھا، وہ بالوں والا تھا، اس کے بہت بڑے بال تھے اور وہ خوفناک شکل کا تھا. He had one eye in the middle of his forehead. اس کی ایک آنکھ تھی. In the middle of his forehead، اس کے ماتھے کے درمیان اس کی صرف ایک آنکھ تھی. Good morning, Isabel, the giant said.
دیو نے کہا ایزابیل صبح بخیر. I'll grind your bones to make my bread. میں تمہاری ہڈیاں پیسوں گا اور پھر اس سے اپنی روٹی بناؤں گا. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. ایزابیل کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی, نہ ہی وہ چیخی چلائی اور نہ ہی وہ خوف سے بھاگی. She nibbled the zwieback that she always fed off, and when it was gone, she cut the giant's head off. She nibbled, وہ کاٹتی رہی, منہ کے ذریعے کاٹنا دانتوں سے, the zwieback بسکٹ کو, that she always fed off, وہ جو ہمیشہ کھاتی رہتی تھی, and when it was gone, اور جب اس کو کھا چکی, she cut the giant's head off, تو اس نے اس دیو کا سر قلم کر دیا. یہ بھی دیکھیں ایک بڑا کارنامہ ہے, ایک ایڈونچر ہے کہ ایک بہت ننھی سی لڑکی اتنے بہت بڑے دیو کے سامنے کہ جو کہ وہ اس کو پیس کے اپنی خوراک بنانا چاہتا تھا, اس کے سامنے وہ کھڑی رہی اور بڑے اطمینان کے ساتھ وہ بسکٹ بھی کھاتی رہی, اور اس کے بعد اس نے جب جو بسکٹ کھا چکی تو اس نے آرام سے اس کا سر قلم کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. اب ایک جادوگرنی ہے, اس کی ملاقات ہو گئی ہے. ونس ایک مرتبہ کا ذکر ہے, in a night, ایک رات کو, as black as pitch, وہ رات اتنی تاریک تھی جتنی تارکول ہوتی ہے. یہ جو سڑکیں بناتے وقت ہم جو تارکول ڈالتے ہیں نا اس بجری کے اندر, کالے رنگ کی ہوتی ہے, اس کو تارکول. یہ نائٹ ایز بلیک ایز پچ, اتنی وہ رات تاریک تھی جتنی کہ تارکول تھی. ایزابیل میٹ اے وکڈ اولڈ وچ, ایزابیل کی ملاقات ہو گئی ایک بوڑھی مکار جادوگرنی سے. The witch's face was cross and wrinkled. جادوگرنی کا چہرہ was cross, غسیلا تھا, and wrinkled, اور اس کا چہرہ جھریوں بھرا تھا. بوڑھے آدمی جیسے بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چہرے پر جھریاں آ جاتی, اس کا چہرہ جھریوں بھرا تھا اور چہرے پر غصہ طاری تھا. The witch's gums with teeth were sprinkled. اس کے جو مسوڑے تھے جادوگرنی کے, witch's gums with teeth were sprinkled ہوتا ہے فاصلے پر ہونا, بکھرے ہونا. تو اس کے مسوڑوں پر جو دانت تھے وہ فاصلے پر تھے. آپ کو معلوم ہے نا, بوڑھے آدمیوں کے دانت جب گرتے ہیں تو ایک دانت یہاں ہوتا ہے, دو دانت نہیں ہوتے درمیان میں, پھر تیسرا دانت ادھر ہوتا ہے. تو فاصلے پہ ایک بکھرے ہوئے دانت تھے اس جادوگرنی کے بھی. ہو ایزابیل, the old witch crowed. ہو ایزابیل, بوڑھی جادوگرنی ہرائی غصے سے بولی, I will turn you into ugly toad. میں تمہیں ایک بد صورت مینڈک میں تبدیل کر دوں گی. ایزابیل didn't worry. ایزابیل didn't scream or scurry. ایزابیل نے بالکل کوئی پریشانی نہیں دکھائی اور نہ ہی وہ چیخی چلائی اور نہ ہی وہ خوف سے بھاگی. She showed no rage. اسے کوئی غصہ نہیں آیا, ریج غصہ. And she showed no rancor. اور نہ ہی اسے کوئی نفرت کی بات کی. رینکر ہوتا ہے نفرت, تعصب. نہ اس نے نفرت اور تعصب سے کام لیا اور نہ اسے غصہ آیا. وہ بڑے اطمینان سے باتیں سن رہی ہے جادوگرنی کی. But she turned the witch into milk. لیکن اس نے وچ کو, جادوگرنی کو دودھ میں تبدیل کر دیا. اینڈ ڈرنک ہر, اور اسے. ایزابیل کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوتی ہے, اور ڈاکٹر بھی غیر معمولی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر عام طور پر سکون کا باعث بنتے ہیں, لیکن یہ ڈاکٹر کیا ہے, ٹربل سم ڈاکٹر. ایزابیل میٹ اے ٹربل سم ڈاکٹر. ایزابیل کی ملاقات ہو گئی ایک پریشان کرنے والے ڈاکٹر کے ساتھ. ہی پنچڈ, وہ مکے مارتا تھا. اینڈ ہی پوکڈ, اور وہ تنگ کرتا تھا. پوک ہوتا ہے کسی چھوٹی سی سٹک کے ساتھ کسی کے جسم میں سٹک داخل کر دینا, کسی بالوں میں انگلیاں دے دینا. اس طرح
کسی کو اس طرح چھوٹی موٹی حرکتوں سے تنگ کرنا، اس کو پوک کہتے ہیں. ہی پنچڈ اینڈ پوکڈ، وہ اس کو مکے مارتا تھا اور اس کو تنگ کرتا تھا. ٹل ہی ریئلی شاکڈ ہر، یہاں تک کہ وہ حقیقت میں اسے بہت صدمہ ہوا. دا ڈاکٹر ٹاک واز کفس اینڈ چلز، ڈاکٹر کی جو بات چیت تھی وہ کھانسی کے بارے میں تھی، جو نزلہ زکام کے بارے میں تھی، اینڈ چلز اور سردیوں کے بارے میں تھی. موسم سردیوں کا تھا اور ڈاکٹر اس وقت اپنی گولیاں اور بیگ لیے یہی ہر ایک کو بتا رہا تھا جی کہ سردی سے بچو اور یہ دوائیاں لو، اور یہ کھانسی کی یہ دوائی ہے تو نزلہ زکام کی یہ دوائی. اینڈ دا ڈاکٹر سیچلز، اور ڈاکٹر کا بیگ جو تھا سیچلز بلجڈ، ابھرا ہوا تھا، ود پلز، گولیوں کی وجہ سے. اتنی زیادہ اس کے اندر دوائیاں پڑی تھیں کہ وہ ابھرا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا. دا ڈاکٹر سیڈ unto ایزابل، ڈاکٹر نے ایزابل سے کہا swallow this it will make you well، اس کو نگل جاؤ، یہ تمہیں ٹھیک کر دے گی. Isabel didn't worry، Isabel didn't scream or scurry، Isabel نہ پریشان ہوئی، نہ چیخی چلائی اور نہ خوف سے بھاگی. She took those pills from the pill concoctor، اس نے یہ دوائیاں بنانے والے سے لے لی. کنکاکٹر کون ہوتا ہے؟ بنانے والا. ڈاکٹر جیسے مختلف دوائیاں ملا کر دوائی بناتے ہیں، ایک تیسری دوائی بنا لیتے ہیں تو اس کو کنکاکٹر کہتے ہیں. اس نے ڈاکٹر سے میڈیسن لے لی. اینڈ ایزابل کاملی کیور دا ڈاکٹر، اور ایزابل نے خاموشی کے ساتھ ڈاکٹر کا علاج کر دیا. تو یہ بھی دیکھیں عجیب بات ہے کہ جو شکار کرنے آئے تھے خود شکار ہو کر چلے گئے. تو یہ سارے کارنامے ہیں اس لڑکی کے، مختلف لوگوں سے ملی ہے. اور اس میں جو میسج ہمیں مل رہا ہے اس ساری پوئم سے کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، بڑی مشکلات آ جائیں، تو اس وقت آپ نے اپنے سینسز کو قائم رکھنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا، خوف زدہ نہیں ہونا، ڈر کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ اوگڈن نیش کی یہ پوئم ہے، بڑی اچھی پوئم ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے. تو ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اور ہر ویڈیو میں جیسے کہ ہمارا آج کل کے جو بیماری کے حوالے سے پیغام ہے اس کو کائنڈلی پڑھا کریں. کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے ہر دفعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر لوگوں سے نہ ہاتھ ملائیں، نہ کسی سے گلے ملیں. اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی کے ساتھ صابن کے ساتھ کم از کم 20 یا 30 سیکنڈز تک دھوئیں. بغیر دھلے ہاتھوں سے آنکھوں، ناک یا منہ کو نہ چھوئیں. کھانستے وقت اپنے منہ کو ٹیشو پیپر یا کونی سے ڈھانپ لیں. استعمال شدہ ٹیشو کو ہمیشہ کوڑے دان میں ڈالیں. ہجوم میں جانے کے بجائے گھروں میں رہیں، کیونکہ کرونا جو ہے آپ کے گھر خود نہیں آئے گا جب تک کہ آپ باہر جا کے اس کو گھر میں لائیں گے نہیں. اس لیے گھر میں رہنا زیادہ ضروری ہے. اس لیے گورنمنٹ نے ہمیں چھٹیاں دی ہوئی ہیں کہ گھروں میں رہیں اور باہر مارکیٹوں اور بازاروں اور کھیلنے کے میدان میں مت جائیں. اور اگر ایسے حالات میں آپ کے خدا نخواستہ آپ کو کھانسی، نزلہ زکام یا سانس لینے میں دشواری کے ساتھ بخار بھی ہو رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور 1166 پر رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.